یہ ذکر کے حلقے جنت کے باغ ہیں، اس لیے جتنا ذکر کرتا جائے گا اتنے جنت میں اس کے پھل لگتے جائیں گے، باغ لگتے جائیں گے۔ اس لیے خوب دل لگا کر اللہ کے ذکر میں مشغول ہو۔ اللہ کا ذکر بڑی نعمت ہے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک ارشاد ہے، جس کا مفہوم یہ ہے، قیامت کے دن حشر کے میدان میں کچھ لوگوں کو اللہ ایسے حشر میں جمع فرمائیں گے کہ ان کے چہروں سے نور چمکتا ہوگا، ان پر لوگ رشک کریں گے اور وہ موتیوں کے ممبروں پر ہوں گے، اور لوگ ان پر رشک کریں گے، موتیوں کے ممبروں پر ہوں گے، وہ انبیاء شہداء نہیں ہوں گے۔ صحابہ نے عرض کی اللہ کے رسول وہ کون لوگ ہوں گے؟ قیامت کے دن ایک تو چہروں پر انبیاء شہداء جیسا نور چمکتا ہوگا، دوسرا موتیوں کے ممبروں پر بیٹھے ہوں گے، کہ اصلی موتی بادشاہوں، پہلے بادشاہوں کے پاس ہوتا تھا، اصلی موتی ہزاروں کا، ایک موتی ممبر پر یا دو یا تین نہیں لگے ہوئے، سارا ممبر ہی موتیوں کا بنا ہوا ہے، سارا ممبر ہی موتیوں کا بنا ہوا ہے، ایک دو تین موتی خوبصورت کے لیے نہیں لگے ہوئے، سارا ممبر ہی موتیوں کا بنا ہوا، ان موتیوں کے ممبروں پر بیٹھے ہوں گے اور ان کے چہروں سے نور چمک رہا ہوگا، لوگ ان پر رشک کریں گے، کاش کہ ہمارے اعمال بھی ایسے جیسے ہوتے، آج ہمارے بھی ایسے چہرے چمکتے۔ صحابہ نے عرض کی اللہ کے رسول وہ کون لوگ ہوں گے؟ فرمایا وہ لوگ ہوں گے جو اللہ کی محبت میں مختلف خاندانوں سے، من قبائل شتى ومن بلاد شتى، اللہ کی محبت میں آ کر مختلف خاندانوں سے، مختلف جگہوں سے اللہ کے ذکر میں جمع ہوں گے۔ یہ وہ لوگ ہوں گے جو اللہ کی محبت اور شوق میں من بلاد شتى ومن قبائل شتى، مختلف شہروں سے، مختلف جگہوں سے، مختلف خاندانوں سے آ کر جمع ہوں گے۔ یہ اللہ کا ذکر کتنی بڑی نعمت، کتنی بڑی نعمت ہے۔ اس کے لیے شرط اخلاص کا ہونا، اللہ کے راضی کرنے کے لیے آنا، اور کوئی مقصد نہ ہو، میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جاؤ، اللہ کی محبت کی وجہ سے، اللہ کے عشق کی وجہ سے ذکر میں جمع ہونا تو اتنی بڑی فضیلت ہے کہ قیامت کے دن کے چہروں سے نور چمکتا ہوگا، موتیوں کے ممبروں پر ہوں گے، لوگ ان پر رشک کریں گے، نہ انبیاء نہ شہداء ہوں گے۔ یہ وہ لوگ ہوں گے جو اللہ کی محبت میں مختلف خاندانوں سے، مختلف جگہوں سے آ کر اللہ کے ذکر میں جمع ہوں گے۔ یہ اللہ نے کتنا بڑا ہم پر انعام فرمایا، کتنا ہم مختلف جگہوں سے، مختلف خاندانوں سے، سارے اللہ کی محبت میں، اللہ کے شوق میں اور اللہ کے راضی کرنے کے جذبے سے جمع ہوئے ہیں۔ دوسری حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جس کا مفہوم یہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اس کو حدیث قدسی کہتے ہیں، کہ جو اللہ خود ارشاد فرمائے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کو نقل کرے اللہ کے ارشاد کو، اس کو حدیث قدسی کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انا عند ظن عبدی، میں بندے کے گمان کے مطابق فیصلہ کرتا ہوں، وانا معه اذا ذکرنی، میں بندے کے ساتھ ہوتا ہوں جو میرا ذکر کرتا ہوں۔ کتنی ذکر بڑی نعمت، اللہ فرماتے ہیں ذکر کرنے والے کے ساتھ میں ہو جاتا ہوں۔ وَإِذَا ذَكَرَنِي فِي نَفْسِهِ ذَكَرْتُهُ فِي نَفْسِي، جب بندہ اپنے دل میں میرا ذکر کرتا ہے، اللہ فرماتے ہیں میں بھی اس کو دل میں یاد کرتا ہوں۔ وَإِذَا ذَكَرَنِي فِي مَلَئٍ ذَكَرْتُهُ فِي مَلَئٍ خَيْرٍ مِّنْهُمْ، جب بندہ مجلس میں میرا ذکر کرتا ہے، جسے یہ مجلس ذکر ہے، مجلس میں میرا ذکر کرتا ہے، اللہ فرماتے ہیں اس سے بہتر فرشتوں کی مجلس میں اس کو یاد کرتا ہوں۔ فی ملائن خیر منہم،
وہ مجلس جو ان بندوں کی مجلس سے بہتر، فرشتوں کی مجلس میں میں اس کو یاد کرتا ہوں۔ اور بندہ جب میری طرف وَإِذَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ شِبْرًا تَقَرَّبْتُ إِلَيْهِ، اللہ فرماتے جب بندہ میری طرف ایک بلش بڑھتا، ایک بلش ہے، اللہ فرماتے ہیں میں اس کی طرف سے ایک بازو بڑھ جاتا ہوں۔ یہ ایک بلش بڑھا، تقرب الی عبدی تقربت الیہ ذراعا، جب بندہ ایک بلش بڑھتا ہے اللہ فرماتے ہیں میں اس کے لیے ایک ذراع بڑھ جاتا ہوں۔ ذراع عربی میں اس کو انگلی سے لے کر یہ کونی تک اس کو ذراع کہتے ہیں، ایک ذراع بڑھ جاتا ہوں۔ وَإِذَا تَقَرَّبَنِ إِلَيَّ ذِرَاعًا تَقَرَّبْتُ إِلَيْهِ بَاءً، جب بندہ ذکر کر کے میری طرف ایک ذراع بڑھتا ہے اللہ فرماتے ہیں میں اس کی طرف ایک با بڑھ جاتا ہوں۔ عربی میں با اس کو کہتے ہیں، یوں دو بازو پھیلائیں تو عربی میں اس کو باءن کہتے ہیں، باءن، بندہ ایک ذراع بڑھا لیکن وہ کریم اللہ کے کرم پہ قربان، اس غفار کی مغفرتوں پہ میں قربان، اس ستار کی ستاریت پہ میں قربان، اس رحمان کی رحمتوں پہ میں قربان، اس کریم کے کرم پہ میں قربان۔ چاہیے تو یہ بندہ اللہ کو یاد کرتا رہتا، وہ بڑے ہونے کی وجہ سے کان بھی نہ دھرتے، لیکن وہ اتنے کریم اللہ ہے، بندہ ایک بلش بڑھتا ہے اللہ کی طرف اللہ فرماتے ہیں تقربت الیہ ذراعا، ایک ذراع میں اس کی طرف بڑھ جاتا ہوں۔ وَإِذَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ ذِرَاعًا تَقَرَّبْتُ إِلَيْهِ بَاعًا، جب بندہ ایک ذراع بڑھتا ہے اللہ فرماتے ہیں میں اس کی طرف ایک با، دو بازوؤں کے پھیلاؤ کے برابر بڑھ جاتا ہوں۔ وَإِذَا أَتَانِ يَمْشِي آتَيْتُهُ هَرْوِلَةً، جب بندہ میری طرف چل کے آتا ہے اللہ فرماتے ہیں میں اس کی طرف دوڑ کے آتا ہوں۔ یہ بندہ چل کے آیا وہ کریم اللہ فرماتے ہیں میں اس کی طرف دوڑ کے آتا ہوں۔ یہ ذکر اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے، اس لیے ہم سارے بھائی ایک تو روزانہ 100 دفعہ کلمہ طیبہ کا ذکر کیا کریں، اول آخر 3 دفعہ مکمل کلمہ طیبہ، پھر لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ حدیث میں آتا ہے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے جو 100 دفعہ کلمہ طیبہ روزانہ پڑھتا ہے قیامت کے دن اس کا چہرہ 14ویں رات کے چاند کی طرح چمک رہا ہوگا۔ کیسے چمک رہا ہوگا؟ 14ویں رات کے چاند کی طرح خوشیوں سے اس کا چہرہ چمک رہا ہوگا۔ جسے مجمع میں کسی کا چہرہ خوشیوں سے چمک رہا ہو ہر آدمی کہتا غم پریشانی اس کے قریب بھی نہیں آئی۔ اور اس حدیث میں اشارہ بھی ہے جس کا خوشیوں سے چہرہ 14ویں رات کے چاند کی طرح چمک رہا ہوگا حشر کے میدان کی غم پریشانیاں اس کو لاحق نہیں ہوں گی، ورنہ لوگ پسینے میں ڈوبے ہوں گے، حساب و کتاب کے غم پریشانیوں میں ہوں گے۔ وہ 50,000 سال کا دن ہوگا، کوئی لوگ کسی کا پسینہ گلے تک ہوگا، منہ تک، کسی کا گردن تک، کسی کا ناف تک پسینوں میں ڈوبے ہوں گے۔ یہ کلمہ طیبہ کا ذکر، اللہ کا ذکر اتنا اونچا اس کو کرے گا قیامت کے دن اس کا چہرہ خوشیوں سے 14ویں رات کے چاند کی طرح چمک رہا ہوگا۔ اور جو آدمی کلمہ طیبہ کا ذکر کرتا رہتا ہے اللہ موت کے وقت بھی اس کو کلمہ طیبہ نصیب فرماتے۔ حدیث میں آتا من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس کو موت کے وقت کلمہ طیبہ نصیب ہوگا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ آج سے ہم سارے بھائی گھر کے کونے میں بیٹھ کے، مسجد کے کونے میں بیٹھ کے اللہ کے علاوہ ہمیں کوئی دیکھ نہ رہو، اللہ کو ہم اپنا ذکر سنا رہے ہوں، 100 دفعہ کلمہ طیبہ کا ہم ذکر کیا کریں، یہ معمول بنا لیں گے انشاءاللہ۔ اور 500 مرتبہ دل پر، یہ بائیں طرف دل ہوتا ہے اس پر 500 مرتبہ ہم اللہ کا ذکر کیا کریں، اللہ اللہ اللہ۔ ہر دفعہ اللہ پہ تصور ہو
गुनाहों का जंग मेरे दिल से उतरता जा रहा है, अल्लाह की मोहब्बत और मार्फत मेरे दिल में दाखिल हो रही है। ये अल्लाह का पाक नाम मुबारक दिलों से गुनाहों का जंग भी उतारता है, अल्लाह की मोहब्बत मार्फत इश्क को भी पैदा करता है। ये भी मामूल बना लेंगे और 300 मरतबा दरूद पाक का मामूल बनाए। कम अज कम 300 मरतबा जो पढ़ता है दरूद पाक, वो कसरत से दुरूद शरीफ पढ़ने वालों में शामिल होता है। दुरूद शरीफ के बेशुमार बरकतें रहमतें बहारे हैं। एक दुरूद शरीफ की ये बरकत है, रोजे अकदस पे नाम लेकर कहा जाता है फलां के फलां बेटे ने इतना दरूद पाक पढ़ा। क्या बहारें हैं दरूद पाक की, क्या रहमतें बरकतें हैं दरूद पाक की। हम जैसे स्याहकारों का इतने बड़े दरबार में नाम चला जाए, यहाँ 70,000 फरिश्ते सुबह से शाम तक दरूदो सलाम पढ़ने के लिए हाजिर होते हैं, क़यामत तक उनकी बारी नहीं आती। फिर 70,000 फरिश्ते शाम को दरूद सलाम पढ़ने के लिए हाजिर होते हैं, क़यामत तक उनकी बारी नहीं आती। उन 70,000 फरिश्तों के जुर्मट में, 70,000 फरिश्तों के जमघटे में, 70,000 फरिश्तों के मिहवर में दुरूद पाक की बरकत से रोजे अकदस पे हमारा नाम चला जाए, बताओ इससे बढ़कर क्या खुशियां हो सकती हैं, इससे क्या बढ़कर खुशियां और बहारें और रहमतें हो सकती हैं। इसलिए आज से हम नियत कर लिए इंशाअल्लाह रोजाना कम अज कम 300 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़कर सोएंगे। दुरूद शरीफ बेशुमार है। एक हमारे उस्ताद मोहतरम और सैयदुल सादात सैयदुल आरिफीन हजरत अकदस मुफ्ती सैयद जवेद हुसैन शाह साहब रहमुल्लाह रहमतन वासिअत मेरे शेख भी हैं, मेरे उस्ताद और मुरब्बी भी हैं। उन्होंने ये दुरूद पाक हमें सबक में दिया हुआ है, सिलसिला कादरिया के असबाक में। ये 300 मरतबा इस दुरूद शरीफ को पूरी दुनिया में लाखों मशाइख दुनिया में पढ़ते, हजारों सैकड़ों लाखों मशाइख दुनिया में पढ़ते। अगर हम भी ये मामूल बना लें तो उन लाखों की बरकत के अंदर हम भी शामिल हो जाएंगे। मामूल बना लेंगे इंशाअल्लाह। वो ये दुरूद शरीफ है, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व आलिहि व बारिक वसल्लम। पढ़ो उधर, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व आलिहि व बारिक वसल्लम। फिर पढ़ लो, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व आलिहि व बारिक वसल्लम। ये दुरूद शरीफ या और आपको कोई ज़ौक़ हो तो 300 से मरतबा, 300 से लेकर 1000 मरतबा हम रोजाना का मामूल बना लेंगे इंशाअल्लाह। तो जब हम तुलबा को सबक पढ़ाते हैं, शुरू में भी खुलासा बयान करते हैं, आखिर में फिर खुलासा बयान करते हैं। एक तो हमने मजालिस जिक्र में शौक से आया करना है, ये अल्लाह की बड़ी रहमतें बरकतों बहारें हैं। अल्लाह के जिक्र की मजलिस में शामिल हो गया, ये रहमतों बरकतों बहारों में शामिल हो गया। यहाँ भी कहीं मजलिस जिक्र हो, बयान हो, वहाँ शरीक हुआ करो।